رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے تربیتی اجتماع میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ الخیر مسجد کلفٹن باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے شخصیات اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا، جبکہ عاشقان رسول نے ملاقات کی پائی سعادت۔ آج پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے گھر میں جناب کلمے کی آواز، ہمارے کانوں میں پہلی آواز اذان کی ڈالی گئی۔ یہ کیسے پاکستان میں اسلام پہنچا، دنیا کے دیگر ملکوں میں اسلام پہنچا؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا خاندان سب چھوڑا اور سفر کرتے کرتے ہمارے گاؤں گوٹھوں میں آئے، یہاں آ کر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی، واپس نہ جا سکے، یہیں اللہ کو جان دے دی، یہی مزار بن گیا۔ اللہ نے ان کو وہ شہرت عطا کی کہ اب دنیا بھر کے لوگ ان کے قدموں میں حاضری دینا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، اور آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ دعوت اسلامی کو آپ کی ضرورت ہے، دنیا اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، بیرون ملک 12 ماہ کے لیے، 26 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، اور باہر جا کر جب آپ وہاں مدنی کام کرو گے، وہاں جا کر اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ الحمدللہ آپ کی کاوشوں سے جب غیر مسلم مسلمان ہوں گے، جب آپ کی کاوشوں سے مسجدیں بننا شروع ہوں گی، جب آپ کے اس مدنی قافلے کی کوششوں سے انشاءاللہ لوگوں کے چہرے پہ داڑیاں سجیں گی، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بنیں گے، یاد رکھو یہ وہ انویسٹمنٹ ہے، اللہ کی مہربانی سے یہ وہ کاروبار ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو کسی کو اچھی بات سکھا دے، جو کسی کو اچھا عمل سکھا دے، اب وہ جب تک عمل کرتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، جس نے سکھایا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اپنے آپ سے پوچھو میں کیسا مسلمان ہوں؟ میری داڑیاں سفید ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، اب تک قرآن نہیں سیکھا؟ کیا بغیر قرآن سیکھے دنیا سے چلے جاؤ گے؟ ایسا نہ کریں، آگے بڑھیے، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہمارا بچہ آج کمپیوٹر سیکھنا جانتا ہے، موبائل چلانا جانتا ہے، دنیا بھر کے سافٹ ویئر چلانے آتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، میرا بیٹا بڑا جناب کمپیوٹر میں ماسٹر ہے، فلاں موبائل دیتا ہوں، ایسے ایسے سافٹ ویئر کھول کے بتا دیتا ہے، انگریزی پر بولتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کا بیٹا دنیا بھر کی ویب سائٹیں کھول کر آپ کے مرنے کے بعد اشارے ثواب کر سکے گا؟ جب قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو آپ کو مرنے کے بعد ثواب پہنچ جائے گا۔ اپنے بچے کی ایسی تربیت کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد میری اولاد میری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ قرآن سکھائیں اپنے بچے کو، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ سبحان اللہ، روایتوں میں آیا کہ جو حافظ قرآن یاد کرے اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کی اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت قبول کی جائے گی کہ جن پر جہنم گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکا تھا، گویا حافظ خود بھی جنت میں جائے گا، 10 گھر والوں کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ ہے کوئی حدیث کسی پی ایچ ڈی ہولڈر کے لیے، کسی ڈاکٹر کے لیے، کسی انجینئر کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹی میں بچے کو پڑھانا ہے؟ میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، مگر قرآن سے دور زندگی کیسی زندگی ہے، دین سے دور زندگی کیسی زندگی ہے؟ خدا را ایسی اولاد تیار کرو جو مرنے کے بعد ہماری مغفرت کا ذریعہ۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أنت ذاكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم